پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور حکومتی پالیسیز بیرونی سرمایہ کاری میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی معیشت میں بیرونی سرمایہ کاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ سال جب حکومت نے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC تشکیل دی تو اس میں ملک کی فوج کے سربراہ کو بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن کئی سالوں کی کوششوں کے باوجود پاکستان میں CPEC کے علاوہ کوئی بڑی بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ پاکستان کے چند دوست ممالک نے سرمایہ کاری کے وعدے تو گزشتہ کئی حکومتوں کے ساتھ کیے، لیکن ان میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ماہرین کے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی بیوروکریسی یا نوکرشاہی کی طرف سے مطلوبہ تعاون نہ ملنا ہے۔ اس کے علاوہ جن وجوہات کا ذکر ہوتا ہے اس میں سیاسی عدم استحکام، سیکیورٹی خدشات، متضاد اقتصادی پالیسیاں، بنیادی ڈھانچے کی خرابیاں، بنیادی اور پیچیدہ قوانین کے حوالے سے بدعنوانی، معاشی عدم استحکام، مارکیٹ تک رسائی میں تجارتی رکاوٹیں، ہنرمند لیبر فورس کی کمی اور عالمی سطح پر ملک کا منفی تاثر شامل ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے یا نہیں، اور نیا IMF پروگرام کیسے معاشی اصلاحات کے عمل میں اسلام آباد کو مدد دے سکتا ہے۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر آ سکتے ہیں اور تازہ ترین خبریں اور تجزیے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت ملک کی معیشت کو لبرلائز کرنے یا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور اسلام آباد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکومتی پالیسی پر تنقید کا کیا جواب دیتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ ثاقب بہت شکریہ۔ کیا معیشت کو لبرلائز کرنے کی کوئی حکومتی پالیسی ہے اور کیسے عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر؟ اسد، پالیسی کی بات کی جائے تو پالیسیز تو موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جب جا رہی تھی تو ان کی حکومت جانے سے چند روز قبل ہی ایک پلان کی منظوری دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت اب جو اکانومی ہے اس کو مزید لبرلائز کرے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ PDM کی جب گورنمنٹ آئی تو اس پلان کو ختم کر دیا گیا اور ایک نیا پلان بنایا گیا، اور اس پلان کو بھی جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آیا تو ایک اور پلان تیار کرنے کے لیے ایک برطانوی پروفیسر کو دعوت دی گئی کہ وہ پلان تیار کریں، اور جب انہوں نے پلان تیار کر لیا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اس 14 اگست کو، جو گزشتہ 14 اگست ہے، اس کو حکومت کوئی ایسا اکنامک پلان انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے جس میں جو سبسڈیز کا خاتمہ کیا جائے گا، گورنمنٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا یا اس کو کم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرف ریڈکشنز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لایا جائے گا۔ لیکن اب تک ایسا کوئی پلان سامنے تو نہیں آیا۔ تاہم گورنمنٹ کی جو ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ کے جو حکام ہیں، وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اس طرح کا پلان ہمارے پاس موجود ضرور ہے۔ اس میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ آپ نے بات کی امپلیمنٹیشن کی، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ریونیو لاسز کا یا ریونیو شارٹیجز کا سامنا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کو کوئی 12,970 ارب روپے کا بڑا ٹارگٹ، یعنی کہ کوئی $46 بلین اس دفعہ ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا پاکستان کو، FDR کو وہ اچیو کرنا ہے، اور یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے۔ اگر ہم گزشتہ سال کی نسبت سے دیکھیں تو یہ کوئی 40% سے زائد کا ٹارگٹ ہے، جو کہ زیادہ ہے۔ FDR کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن میں بیرونی سرمایہ کاری کی طرف واپس آؤں گا ثاقب۔ حوصلہ افزائی کے لیے، بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ تو کوئی ٹھوس پالیسی ہے نہ ہی حالات سازگار، جو کرٹیسزم پرائمریلی آتا ہے۔ حکومت اس کرٹیسزم کا کیا جواب دیتی ہے؟ حکومت کی طرف سے تو سب سے اہم بات یہی بتائی جاتی ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے، اور اس میں انڈر ون روف تمام جو چیزیں ہیں وہ حل کی جائیں گی، تمام جو مسائل ہیں جہاں سے بھی انویسٹمنٹ آتی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، اور اب تک کوئی اس طرح کی کوئی ٹھوس یا کوئی بڑی جو سرمایہ کاری ہے وہ تو نہیں آ سکی ہے، اور اس کی کئی توجیحات تو پیش کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پروسیس ہے اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو ہے ایک دن میں یا چند دنوں میں یا چند ہفتوں یا مہینوں میں یہ ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز کی ضرورت ہے۔ تو کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہے وہی شاید ہمیں فیوچر میں بیرونی سرمایہ کاری شاید ملک میں لاتے ہوئے دکھا سکے۔ بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کہ حکومت کا کیا موقف ہے۔
پاکستان نے حال ہی میں عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ ایک اور قرض پروگرام کا معاہدہ کیا ہے جس میں معاشی اصلاحات کے لیے نئی تجاویز پر اتفاق ہوا ہے اور پاکستان ان تجاویز یا شرائط کے مطابق معاشی اصلاحات بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر کے ساتھ انٹرویو میں نے ان سے یہی جاننے کی کوشش کی، اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا شمار دنیا کے چونکہ بڑے ممالک میں ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ بھی بڑی ہے، رپورٹس کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری پہ منافع بھی اچھا ہے، تو پھر پاکستان میں سرمایہ کاری، غیر ملکی سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں کم ہے؟ جانتے ہیں اس میں نیتھن پورٹر کیا کہتے ہیں۔ پاکستان ایک بڑی منڈی ہے اور ممکنہ طور پر وہاں ایک بڑی لیبر فورس ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان بعض اوقات سرمایہ کاری کے لیے پرکشش جگہ نہیں رہتا۔ یہ بہت سی چیزوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک معاشی اتار چڑھاؤ ہے جس کا زیادہ تر تعلق اس رجحان سے ہے جس میں معاشی ترقی میں تیزی لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ناکام رہتی ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی لیبر فورس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ایک زیادہ جدید معیشت میں کام کر سکے، اور رعایتوں کے ذریعے مخصوص سرمایہ کاری اور سرگرمیوں کو فروغ دینے کے حوالے سے ریاست کے کردار کو درست کرنا، تحفظ دے کر کاروبار چلانے کو کم کرنا، حکومت کی طرف سے قیمتیں مقرر کرنے پر نظر ثانی کرنا اور عوامی سہولتوں کے معیار کو بہتر بنانا۔ اس کا مطلب ہے سرکاری اداروں کے لیے اصلاحات جس میں کچھ کی نجکاری شامل ہے، اور بجلی کے شعبے پر لاگت کے ضمنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے گہری اصلاحات کرنا۔ اس رول آف پاکستانی گورنمنٹ، کیا پاکستانی حکومت یا حکام غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا اسے مشکل بناتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا بنیادی کاروباری ماحول ضروری ہے جو کہ منافع بخش کاروباری اداروں کے لیے سازگار اور اہم ہو۔ When we actually talk to any Pakistani، جب ہم پاکستانی عوام سے بات کرتے ہیں تو ان میں عام تاثر یہ ہے کہ آج وہ جن بھی مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ IMF کی شرائط کی وجہ سے ہے۔ IMF کے پروگرامز کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ غیر منصفانہ طور پر کمزور ترین طبقوں پر بوجھ ڈالتے ہیں؟ People who are most vulnerable۔ So I think there's a couple of things۔ تو میرے خیال میں دو چیزیں ہیں۔ ایک، IMF پروگرام کسی صورتحال کو درست کرنے اور بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ عام طور پر کسی بنیادی مسئلے کے جواب میں ہوتا ہے۔ ہم حالات کو خراب کرنے کے لیے پروگرام نہیں بناتے۔ مثال کے طور پر جب بجلی کی قیمتیں اور ٹیرف لاگت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، اور پھر آپ نے دیکھا جنریٹرز بند ہوئے اور لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ لہٰذا اس شعبے کو پائیدار بنانے کے لیے ایک منصوبے کی ضرورت ہے، اور بالآخر ریلیف ان اصلاحات سے آئے گا جو لاگت کو نیچے لانے کے لیے ہیں۔ میرے خیال میں جب روپے کو حد سے زیادہ مضبوط رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ پاکستانی صنعت کی مسابقت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک تیز رفتار ترقی اور پھر تنزلی کا ایک گول چکر ہے جس سے افراط زر اور ایک بہت بڑا مالی خسارہ پیدا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور جب پاکستان ان مشکل حالات میں ہوتا ہے تو ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کے دوران دوبارہ معاشی ترقی دیکھی ہے۔ میں اسے پہلی سمائی میں بھی دیکھ رہا ہوں جہاں ایک بار پھر معاشی شرح نمو مضبوط ہو رہی ہے اور افراط زر ڈرامائی طور پر نیچے آ رہا ہے۔ کرنسی پر دباؤ نمایاں طور پر کم ہوا ہے اور ذخائر دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، جس سے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے۔ تو بالآخر ہم نے پالیسی کے شعبے میں مدد کے ساتھ جو تعاون فراہم کیا اور حکام کے اس پر مضبوطی سے عمل درآمد سے پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اور اب ہمیں وہاں سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان ڈیٹ، کیا اس مرحلے پر پاکستان کا قرضہ قابو سے باہر ہو چکا ہے؟ اسے تنظیم نو کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ کس طرح ہوگا؟ We assess Pakistan's debt۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا قرض بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ پاکستان کا قرض پائیدار ہے۔ یقیناً یہ مجموعی مالیاتی ضروریات کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ انتہائی قلیل مدتی قرض ہے، لیکن اگر یہ پروگرام نیک نیتی سے نافذ اور لاگو کیا جاتا ہے تو یہ قابو میں رہے گا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کی آمدن کے لحاظ سے قرض اور قرض پر سود کا تناسب بہت زیادہ ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سے GDP کا تناسب کتنا کم ہے، اور موجودہ IMF پروگرام میں اضافی آمدنی پیدا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس پر کہ انتظامیہ ایسے لوگوں سے ٹیکس لے جنہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے، جس میں پراپرٹی، زراعت اور ریٹیلرز شامل ہیں۔ IMF has some concerns on۔ کیا یہ درست ہے کہ IMF کو اسپیشل اکنامک زونز اور NFC کی تقسیم کے طریقے پر کچھ خدشات ہیں؟ پاکستانی حکومت ان خدشات کو کیسے دور کر سکتی ہے؟
So on special economic zones, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में मेरे ख्याल में बात फिर एक वसी तर नुक्ते पर आती है कि एक पैदावारी मसाबकती पाकिस्तान की तामीर के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारी स्टाफ रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी जिसमें इस नुक्ते पर मजीद तफसील मौजूद है, लेकिन बुनियादी ख्याल ये है कि टैक्सों में छूट और रियायतें फराहम करने से बिलाखिर नाकारा कारोबारी इदारे पैदा होते हैं और वसाइल के ज़ियां की वजह बनते हैं, और ये बुनियादी तौर पर तरक्की के इम्कानात को कम करता है। हम सब चाहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी हो और इसके मुकम्मल हामी हैं, लेकिन ये ऐसी सरमायाकारी होनी चाहिए जो मराआत और मराआत की ज़रूरत के बगैर हो। हुकूमत एक तरह का बुनियादी ढांचा फराहम करने और मतलूबा हुनरमंद लेबर फोर्स तैयार करने के लिए मौजूद है। What was different in last 23 programs? तो क्या इस प्रोग्राम में IMF की तरफ से पाकिस्तान को दी गई तजावीज़ मुख्तलिफ थीं? आपके ख्याल में IMF का ये प्रोग्राम मुल्क को कैसे ट्रैक पर डाल सकता है? I think there are two key differences. मेरे ख्याल में दो अहम फ़र्क हैं। तो एक, जैसा कि मैंने कहा, हम इस्तेहकाम के मुकाम से शुरू करते हैं, और अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ टूल्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। मेरे ख्याल में वाकई एक ज़्यादा मुतहर्रिक प्राइवेट सेक्टर के लिए साजगार हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और इसकी बुनियाद रखने से ज़्यादा पैदावारी इदारों का रास्ता खुलेगा जो मुस्तकिल तरक्की की वजह होगा। मेरे ख्याल में जिस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है उसमें टैक्सों में छूट, मरात और प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी पॉलिसीज़ पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से मुल्की वसाइल गैर पैदावारी सरगर्मियों में फंस कर रह गए हैं, और कर्ज लेने में कमी करके प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी होगी। पाकिस्तान को अपने लोगों की तरक्की के लिए उन पर ज़्यादा सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है, जिसमें सेहत और तालीम के बेहतर प्रोग्राम्स शामिल हों। इससे बहुत से पाकिस्तानियों को बेहतर रोजगार मिलेगा और मुमकिना लेबर फोर्स भी बनेगी जो जदीद मईशत पर काम कर सके। तो ये प्रोग्राम उन्हीं कोशिशों के इर्द गिर्द बनाया गया है ताकि हम इस समत में आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स चीन की वजह से जारी हैं और चीन के तरक्याती मंसूबे CPEC की शक्ल में जारी हैं, उन्हें भी ख़तरात का सामना है। CPEC को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से क्यों ख़तरा है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर और सहाफ़ी ज़िया रहमान खान से। ज़िया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बारहा चीनी की आदत को यकीन दिला चुका और इस रेफरेंस में बात हो चुकी कि चीनी बाशिंदे जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन कराची के वाक़े के बाद लगता है ये आसान नहीं है। कितना चैलेंज है हुकूमत के पास इस पूरे मसले को हल करने के लिए, और कितनी तशवीश है इस बारे में? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं चाइनीज़ नेशनल से। अभी रवां साल मार्च के अंदर एक हमला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, शांगला ज़िले में, जिसके ऊपर बड़ा प्रेशर बढ़ा था पाकिस्तान के ऊपर। हमें मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान खुद एक अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जिस टेररिज्म का शिकार है 3 सालों से, उसके अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ TTP और दाइश है, दूसरी तरफ बलोच और सिंधी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो ना सिर्फ पाकिस्तानी इंटरेस्ट को बल्कि चाइनीज़ इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है ये। जी। और सरकारी हुकाम से जो बातचीत होती है उससे आपको लगता है कि हुकूमत चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए एक ठोस लाएअमल बना पाएगी, और अब तक जो बना है उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है, वो क्यों फ्रूटफुल नहीं हो रहा? जी, एक तो मसला ये कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री लैंडस्केप है वो बड़ा डाइवर्स है, और ऑलरेडी पाकिस्तान को अपने बड़े खदशात हैं। पाकिस्तान का पोलिटिकल क्राइसिस है, और पाकिस्तान के 2 सूबे जो है बलूचिस्तान और KP, वहाँ पर हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसे सिनेरियो में CPEC से लिंक और CPEC से जिसका ताल्लुक ना हो, ऐसे में हज़ारों की तादाद में चीनी माहिरीन और जो वर्कर्स हैं जो अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं, माइनिंग में, पोर्ट्स पे, टेलीकम्युनिकेशन में, कंस्ट्रक्शन में, तो इन सबको हर में सिक्योरिटी देना बड़ा मुश्किल काम है। चाहे वो शायद कराकरम हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कहीं और हो। तो हमें ये बड़ा टास्क है। और चूँकि काउंटर टेररिज्म का मसला ये कि पाकिस्तान अपने ही खुद अपने मसले हल नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर एक नया चीनियों को प्रोटेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज है ये। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमारे साथ थे और हमें इस मामले में बता रहे थे कि CPEC को ख़तरात क्या हैं सिक्योरिटी के हवाले से। इक़्तिसादी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में आए रोज़ होने वाले सिक्योरिटी वाक़यात की वजह से सरमायाकार खौफज़दा हैं, और इससे CPEC के मंसूबे मज़ीद सुस्त रवी का शिकार हो सकते हैं। नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट।
سی پیک کی اہمیت کو ہم پاکستان میں کسی بھی طرح کم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک خطے کو کنیکٹ کرنے کی ایفرٹ ہے. سی پیک 2.0 جو ہے وہ زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, کلچر ٹو کلچر کانٹیکٹ ہے. دوسرا اس کا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک فیز 1 میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہیں وہ پروجیکٹ سائن ہو رہے تھے. سی پیک 2.0 بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ ریلیشن شپس کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے. اب اہمیت کی اگر بات کریں تو ہمیں اپنے ناردرن سائڈ پہ پاکستان کے نارتھ میں ہمیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نیو سلک روڈ بنتے ہوئے نظر آئی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فزیکلی یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی پھیلائی بھی جا رہی ہے, لیکن ہمیں وہ پازیٹیو چیزیں جو ہم نے اچھی چیزیں کی ہیں ان کو دیکھ کے شاید سی پیک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک نئی مارکیٹ ایمرج ہو رہی ہے جس کے اندر ویسٹرن ایشیا, جو سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن چائنا کنیکٹ ہو کے پاکستان کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیں گے, اور اس کو تقریباً 10 برس اور لگیں گے. تو سی پیک کی اہمیت اپنی جگہ ہے. پاکستان میں جیسے جیسے سیکیورٹی ڈیٹوریٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو فائنینسنگ کاسٹ ہے گارنٹیز کی مد میں وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا. اگر پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو جاب کریٹ ہوں گے, ایکسپورٹ ہوگی, لوگوں کی اونرشپ بڑھے گی. لیکن اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ صرف سڑک رہ جاتی ہے, جو کہ بہت سی دنیا میں اکنامک کوریڈور آگے نہیں چل پاتے ہیں. بی آر آئی میں ٹوٹل 6 کوریڈورز ہیں اور 6 میں سے پہلا کوریڈور یہ سی پیک ہے اور یہ کوریڈور سٹارٹ ہو رہا ہے. ہماری تھوڑی سی کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہماری اندرون مسائل ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ان مسائل کو کبھی بھی چائنا حل نہیں کرے گا, ان مسائل کو ہمیں خود حل کرنا پڑے گا. خطرات بالکل موجود ہیں. سیکیورٹی خاص طور پہ چین کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہے, کیونکہ ان کے جو ہیں جب لوگ ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اور انویسٹرز جو ہیں یہاں نہیں آنا چاہتے. 2 دفعہ ہمارے پاس برے انسیڈنٹ ہوئے جن انسیڈنٹس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, جن واقعات کو ایک دفعہ اس میں ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, دوسری دفعہ اس میں جانی نقصان بھی ہوئے جس سے شاید چین ہم سے خفا بھی ہے. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسیاں بنائے اور ان کو امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کو آگے لے کر جائے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہماری ٹریڈیشنل بیوروکریسی تیار نہیں ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ پروفیشنلز کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی, ہمیں کچھ انسینٹیوز دینے پڑیں گے تاکہ لوگ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکیں. ایک بہت بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن کے لیے بھی اندیا دیا ہے کہ اگر سعودی عرب یا قطر یا کوئی اور ملک اس کے اندر اب انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی بائی لیٹرل خالی کوریڈور نہیں رہا ہے. پاکستان میں کئی ملکوں کی طرف سے کیے جانے والے سرمایہ کاری کے وعدوں کے باوجود کوئی منصوبے لگ کیوں نہیں رہے, اس پر بات کرتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق سے. ڈاکٹر ندیم, بہت شکریہ آپ کا. کیا پالیسی ہے بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے پاکستان کی؟ کیا حکومت کے پاس کوئی واضح میکینزم ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کون سا ملک چلتا ہے بیرونی سرمایہ کاری. کوئی بیٹا باپ کے بلبوتے پہ پلتا ہے. پہلا تو ہماری اوریجنل اسمپشن ہی غلط ہے. ہمیں اپنی طاقت سے, اپنے بازو جان سے بننا ہے. باہر کے لوگ آ کے ہمیں نہیں بنائیں گے. اور یہ بھیک مانگنا, باہر جا کے کہنا خدا کے واسطے کر تو خدا کے واسطے کر دیں. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے لوگ تو دبئی بھاگ رہے ہیں, تمہارے لوگ تو یورپ امریکہ بھاگ رہے ہیں, اور تم کہتے ہو ہم آ جائیں. تو میرا خیال ہمارے نیریٹو میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور ہم سی پیک میں, مجھے سمجھ نہیں آتی, سی پیک گیم چینجر ہم گانا گاتے رہے پچھلے 10 سال سے. کیا ملا ہمیں سی پیک؟ میں چائنا کی انویسٹمنٹ کو بالکل برا نہیں کہتا, میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اور ضرور آئے, 100% آئے. ہم سی پیک کرتے رہے, پر سی پیک ایک فورن انویسٹمنٹ کا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. بہت سے بہت 1% GDP کا سال کا آتا ہے, بہت سے بہت, اس سے بھی شاید کم آتا ہے. خدا کے واسطے اپنے انویسٹمنٹ پہ غور کریں. اور جو آپ نے رپورٹ میں نیٹ کی جو دکھائی تھی وہ IMF پروگرام بالکل اچھا نہیں. ہم تو اس کے بہت بڑے کرٹک ہیں. میں نے کبھی آرٹیکل لکھا ہوا, میں نے اور شاید کاردار نے, وہ آئے گا. یہ پروجیکٹ بالکل پتہ نہیں کیا کیا IMF نے. میں IMF میں 30 سال رہا, مجھے پتہ ہے.
یہ پروجیکٹ سارا وقت ایک ہی ڈنڈورا پیٹتا ہے, ایم ایف ٹیکس ٹیکس ٹیکس. یار کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا. لیکن ڈاکٹر ندیم, حکومت نے کچھ سجیشنز دی ہوں گی, اسی کی بیسس پہ آئی ایم ایف نے اپروول دیے ہوں گے, ان تجاویز پہ کام ہوا ہوگا, اسی کے بعد یہ بنا ہوگا پروگرام. میرا نہیں خیال جی, اور اگر حکومت نے دیا تو حکومت کے پاس کوئی اکانومسٹ ہی نہیں ہے. حکومت کیا دے گی سجیشن؟ مجھے ایک بات بتائیے, کون سا ملک ٹیکس بڑھا کے بنتا ہے؟ امریکہ میں جب وہ آتی ہے حکومت, کچھ پرابلم ہوتا ہے, وہ ٹیکس گراتے ہیں, ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں. نمبر 2, مجھے خدا کے واسطے بتائیے ہم ٹیکس کس لیے بڑھا رہے ہیں؟ ہمارے جو پبلک ایکسپینڈیچرز کیا ہیں, سرکاری گھر اور گاڑیاں, سرکاری گھر گاڑیاں اتنی ابھی نئی گاڑیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. کیوں آنی شروع ہو گئی؟ ہم جو ماشاءاللہ اتنے انٹرنیشنل فیئرز کرتے ہیں فورن انویسٹرز کے لیے, ان پہ پیسے نہیں لگتے. ہمارے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں فورن انویسٹر پیسے نہیں لگتے. پلس آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھتی کتنی نئی ایجنسیز بن رہی ہیں, پھر نئی ایجنسی پروگرام میں 2-3 ہیں ہر وقت. لیکن ڈیوالو بھی تو کر رہے ہیں منسٹریز ڈاکٹر صاحب. لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایس آئی ایف سی بھی تو بنا, ایس آئی ایف سی کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کوئی بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ میری گزارش یہ ہے, جب گھر کی فاؤنڈیشن ختم ہو جائے, کھڑکیاں ٹوٹ جائیں اور اوپر سے دیواریں گر رہی ہوں, آپ ایک بنا لیں ایس آئی ایف سی, جناب کے دادا جی نانا جی سب کو بلا دیں گے, کمیٹی بنا لیں کہ باہر والوں سے کہیں پیسے آ کے ٹھیک کر دیں. یار میرا بھی خیال ایسے کام دنیا چلتی. اگر آپ سوچتے دنیا ایسے چلتی تو اور بات ہے. اگر گھر کی دیواریں گریں گے, بچے سارے عیاش ہیں, بچے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, ماشاءاللہ باہر جاتے ہیں, بدکاریوں میں لگے ہوئے ہیں, تو گھر بن سکتا ہے؟ دیکھیے اس ملک میں فنڈامنٹل ریفارم کی ضرورت ہے, فنڈامنٹل ریفارم. لیکن حکومت کر تو رہی ہے. ڈاکٹر ندیم, آپ نہیں سمجھتے حکومت کچھ کر رہی ہے اس معاملے میں؟ شور تو بہت ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ ریفارمز ہو رہی ہیں, یہ آن دا ٹریک ہیں. آئی ایم ایف مجھے بتا دینا, ابھی آپ کے میں نے نیٹ کی سنی ہے, نیٹ پورٹل کی میں نے سنی ہے تھوڑی سی, باقی ان کا پیپر شیپر دیکھ لیا ہے. کیا کر رہی ہے یہ؟ بار بار ایک ہی ڈنڈا بجاتے ہیں, ٹیکس بڑھا. پر ٹیکس کیوں بڑھائیں؟ مری ہوئی اکانومی ہے, ٹیکس کیوں بڑھائیں؟ باقی لیکن وہ ٹیکس بیس کی بڑھانے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر ہم تھوڑا سا اس کو, لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ ان ہیئر, لیکن وہ تو بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں جن سے ٹیکس, زراعت سے ٹیکس لینا بنتا ہے, اس کے بعد باقی اگر ہم ایگریکلچر کی, اس کے بعد ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر کی, ریئل اسٹیٹ کی, تو ان کو ٹیکس تو دینا چاہیے. یہ سب باتیں ہیں. ان پہ کیا ریسرچ ہے مجھے بھی دکھا دیں. آئی ایم ایف نے کوئی ریسرچ کی ہے؟ بجلی کا نظام جتنا لوز کرتا اتنا ہم ٹیکس میں نہیں لوز کرتے, اور جتنا آپ نے 45% تو ٹیکس لگا دیا اپنے لوگوں پہ. یار خدا کے واسطے کو تھوڑا سا ڈیبیٹ بھی کر لینا. آئی ایم ایف آتا ہے یہاں منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے چلا جاتا ہے, کسی اور سے بات نہیں کرتا, کچھ نہیں پتا آئی ایم ایف کو کچھ نہیں پتا پاکستان کے بارے میں. سرینا میں ٹھہرتے ہیں, منسٹروں سے باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یار کچھ اس ملک کی بھی تو دیکھ لیں ڈیفیکلٹیز, اس ملک کا نظام بھی دیکھ لیں. ہم نے کتابیں لکھی ہیں اس پہ. اگر ریگولیشن کا جو کاسٹ ہے, آئی ایم ایف کم از کم ریگولیشن پہ تو ہے نا, جو اس کا نظام خود ہی کیا ہے واشنگٹن کنسنسس. مجھے بتائیں ریگولیشن نظام کیوں نہیں توڑتے؟ یہ جو اتنی پرمیشنیں لینی ہے, این او سی لینی ہے, جو انڈیا نے بھی کر دیا, پوری دنیا نے کر دیا, روس نے کر دیا. نمبر 2 پرائسز, ہم پرائسز فکس کرتے ہیں, ڈی سی ریٹ لگے ہوئے, ڈی سی صاحب ڈنکے اس پہ تو آئی ایم ایف کرٹیسائز کر رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ لبرلائز کریں اکانومی کو, حکومت کا رول کم سے کم کریں. اس پہ تو آئی ایم ایف کی سجیشنز ہیں. پورٹر کے انٹرویو میں بھی پورٹر نے یہی کہا. نہیں, آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کہا اپنے پیپر میں کہ پرائسز فکس کرنا بند کرو, ڈی سی کو بند کرو کہ روز پرائسز کیوں فکس کرتا ہے. یہ کیوں نہیں کہتا ہے آئی ایم ایف؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ بجلی کی پرائسز آپ کیوں فکس کر رہے ہو؟ چھوڑ دو بجلی کی پرائسز فکس کرنا, بجلی کی پرائسز میں آپ جائیں اور ویلنگ سے فری مارکیٹ ایک بنائیں. کیوں نہیں کہتا؟ کوئکلی میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, اور آئی جسٹ اپریشیٹ اگر آپ اس پہ جواب دے سکیں. نیا پروگرام آئی ایم ایف کا جو ہے وہ کوئی ریفارمز لا سکتا ہے, مدد کرے گا؟ نہیں, بالکل نہیں لائے گا. آئی ایم ایف ہمیشہ ریفارم روکتا ہے, اور آئی ایم ایف ہمیشہ ایکسچینج ریٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے, حالانکہ تک ان کے آرٹیکلز میں ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو ہم نے مارکیٹ ڈیٹرمن. اس پہ اگر بات کرنی ہے تو وی ہیو ٹو ہیو تفصیلی ڈسکشن. اس چھوٹی ڈسکشن میں کچھ نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے, اف یو وانٹ ٹو سیل دی آئی ایم ایف پروگرام تو ضرور بیچیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم, اس پہ تفصیلی ڈسکشن بھی ضرور رکھیں گے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.